السلام علیکم۔ میرے یوٹیوب چینل کے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور بہنوں، معزز خواتین، میں آج کافی عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں اور کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن اختتام پذیر ہوئے اور ان کے نتائج بھی ہمارے سامنے آئے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی ہمارے ملک میں الیکشن ہوئے ہیں تو برسر اقتدار جو پارٹی ہوتی ہے اسی کے امیدوار ضمنی الیکشن میں بھی جیتے ہیں، اور شاذ و نادر ہی شکست ہوئی ہے، اور ان جگہوں پہ شکست ہوئی ہے حکمران پارٹی کے امیدوار کو جہاں پہ صاف اور شفاف الیکشن ہوئے ہیں۔ اب ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر الیکشن کے بعد یہ واویلا آتا ہے، ہارنے والا کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی، جیتنے والا کہتا ہے کہ صاف اور شفاف اور غیر جانبدار الیکشن ہوئے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ میں اپنی پوری زندگی میں جتنے الیکشن میں نے دیکھے ہیں، بھٹو صاحب سے لے کے مشرف تک، اور مشرف سے لے کے بے نظیر تک، اور آصف زرداری صاحب تک، اور نواز شریف صاحب کے تمام الیکشن، اسی طرح ابھی عمران خان صاحب کے جو ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں وہ سب میں نے دیکھے۔ دھاندلی یہ اصل میں الیکشن نہیں ہوتے، یہ ہوتا ہے مقابلہ دھاندلی کا۔ جو کم دھاندلی کرتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے، تو پھر وہ واویلا مچاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی، دھاندلی ہوئی، دھاندلی ہوئی، اور جو زیادہ دھاندلی کرتا ہے وہ الیکشن میں جیت جاتا ہے۔ صاف اور شفاف الیکشن جو ہے، اگر ہم حقیقی معنوں میں دیکھیں تو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن چند حلقوں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ کسی کی اپروچ نہیں ہوتی، کسی کی کمانڈ نہیں ہوتی، یا وہ جو موروثی جو سیاسی جو خاندان ہیں وہ باپ دادا کے زمانے سے اپنی سیٹیں جیتتے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سیاسی اور ذہنی غلام ہیں، ان کے جو کسان ہیں، وہ جو قوم قبیلہ ہے، اس کی بنیاد پہ بھی الیکشن میں وہ فتیاب ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے پہلے سے ان کے باپ دادا کے زمانے سے ان کے جو ذاتی ملازم ہیں، یا جو کسان ہیں، یا جو قرض دار ہیں، ان کے لوگ جو خادم ہیں، نوکر ہیں، ان کے پورے خاندانوں کے ووٹ انہوں نے رجسٹرڈ کرائے ہوتے ہیں۔ اور اگر میرے اور آپ جیسا آدمی ان کے سامنے مد مقابل ہو تو پہلے تو ان کو وہ 10,000 یا 20,000 یا 30,000 ووٹوں کو اندراج کرانا ہوگا جو انہوں نے پہلے سے اندراج کیے ہیں۔ اصل مقابلہ پھر 20-30,000 ووٹوں کے بعد شروع ہوگا اگر میں اور آپ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بننے سے لے کے آج تک یہی لوگ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں بھی یہی لوگ جاتے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی یہی لوگ جاتے ہیں، اور پھر سینٹ کی جو خریداری ہوتی ہے، کروڑوں کی لین دین ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ابھی آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہوئے ہیں ان کا جو ریزلٹ آئے اس میں پیپل پارٹی جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آئی ہے، مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صاف و شفاف الیکشن ہوئے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور جنہوں نے الیکشن کروائے ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ اچھا، اور ایک دوسری میں ضروری بات بار بار وضاحت کرتا ہوں کہ میرا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے بار بار گزارش کر چکا ہوں کہ خدا را آپ میری بات کا یقین کیجئے، میرا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، میرا تعلق عوام سے ہے، اور میں عوام کی بات کرتا ہوں ہمیشہ یوٹیوب چینل پہ۔ جب تک ہمارا نظام تبدیل نہیں ہوگا، یہ جو فرسودہ نظام ہے، تو ہمارے جو غریب عوام ہیں، جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے، سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں باپ دادا کے زمانے سے، ان کا یہی پیش ہے، ان کا کوئی ذریعہ معاش دوسرا ہے نہیں، وہ سیاست کرتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، بس یہ تماشا ہے، آپ تماشا لگا ہوا ہے، آپ تماشا دیکھ لیں، اور نہ کوئی انصاف ہے، نہ کوئی روزگار ہے، نہ کوئی کسی کا جان و مال کا تحفظ ہے، بس ایک راجواڑہ سا بنا ہوا ہے ملک سے، اور کرپشن اگر ختم نہیں ہوئی تو تھوڑی سی کم ہوئی ہے،
اور کرپشن بعض جگہوں پہ جہاں پہ کم ہوئی ہے، تحریک انصاف نے دعوے کیے تھے کہ کرپشن ختم ہوگی، تو کرپشن ختم نہیں ہوئی. کرپشن میں جو ریٹ تھا، لین دین تھا، اس کا ریٹ مزید بڑھ گیا، کیونکہ جہاں پہ سختی ہوتی ہے تو پھر اس کی ویلیو ہو جاتی ہے. تو اس طرح رشوت کا جو ریٹ ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے. دوسری ضروری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے، ان سیاسی لوگوں کی حمایت میں دشمنیاں مول نہ لیں، اپنا تعلق خراب نہ کریں. بہنوئی سے، چچا زاد بھائی سے، سسر سے، ساس سے، اپنے بھائی سے، اپنے کزن سے، ان لوگوں کی وجہ سے اپنے تعلق خراب نہ کریں، کیونکہ یہ سب آپس میں ایک ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. انہوں نے کوئی کسی کا سسر ہے تو کوئی کسی کا سالہ ہے، کوئی کسی کا بہنوئی ہے تو کوئی کسی کی ساس ہے، کوئی کسی کا کزن ہے. تو یہ سارے جو ہیں تو آپس میں ملے ہوئے ہیں. اور عوام کی مثال تو ایک سینڈوچ ہے، جو بھی آتا ہے عوام کو سینڈوچ کی طرح لپیٹ کے کھاتا ہے. IMF سے، ورلڈ بینک سے جتنے قرضے سابقہ حکمرانوں نے لیے اور اب موجودہ حکومت نے بھی لیے، یہ سب قرضے سود سمیت آپ کی اور میری چمڑی ادھیڑ کے دیے گئے ہیں اور دیے جا رہے ہیں. آپ جس طرح رونا روتے ہو کہ گیس مہنگی، بجلی مہنگی، اور جی کھانے پینے کی اشیاء مہنگی، تو یہ ہوں گی کیونکہ جتنی لوٹ مار اس ملک میں 73 سالوں میں کی گئی ہے، اور ہر حکومت نے لوٹ مار کی ہے، چاہے وہ غیر آئینی حکومت ہے، چاہے آئینی حکومت ہے، تو سب نے اس ملک کو نوچ نوچ کے کھائے. اور اللہ کا عذاب ان پہ آتا رہتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی سیلاب، کبھی بارشیں، کبھی کورونا، کبھی وہ جو ایک دوسری بیماری تھی، ابھی میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا. تو یہ عذاب آتے رہیں گے اور ہم عذاب جھیلتے رہیں گے، اس لیے کہ مولانا حالی صاحب نے کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ساتھیوں، پاکستان جاگو تحریک، قیوم نظامی صاحب اس کے بانی ہیں، چیئرمین ہیں، اور قیوم نظامی صاحب کا شمار بھٹو شہید کے ان نظریاتی دوستوں میں ہوتا ہے. جب 1967 میں پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو قیوم نظامی صاحب جیسے لوگ، معراج محمد خان جیسے لوگ، مبشر حسن جیسے لوگ، حفیظ پیرزادہ جیسے لوگ، مولانا کوثر نیازی صاحب، اس طرح حق نواز گنڈا پور، اس طرح یہاں پہ حیات محمد خان شہید شیرپاؤ، اور کافی لوگ تھے اس وقت. تو قیوم نظامی صاحب بھی بھٹو صاحب کے ان ساتھیوں میں سے ہیں. لیکن بھٹو صاحب کی وفات کے بعد جب بے نظیر صاحب آئیں، ان کو شہید کیا گیا، تو پیپل پارٹی اب وہ پیپل پارٹی نے نہیں، پیپل پارٹی اب فریال تالپور اینڈ آصف درداری کمپنی اس کا نام ہے. پہلے ان کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، ابھی ان کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور آیان. اور پاکستان کا مطلب کیا، پرایا مال ادھر لا. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان جاگو تحریک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں سب لوگ شمولیت کر رہے ہیں، جو سیاسی لوگوں سے بدظن ہیں، جو سیاسی لوگوں کا اصل چہرہ، ان کا مکروہ چہرہ پہچان چکے ہیں. تو آپ جوک در جوک پاکستان جاگو تحریک میں لوگ آ رہے ہیں. وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ اس نظام کو بدلنا ہے، خاندانی اور موروثی سیاستدانوں کی اجاراداری ختم کرنی ہے، اور اللہ کرے پاک پروردگار کے قیوم نظامی صاحب اپنے مشن میں کامیاب ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ پاکستان کے چاروں صوبوں کے وہ نظریاتی نوجوان اور بزرگ قیوم نظامی صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس امید پہ ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ ظالمانہ فرسودہ نظام اور جابرانہ نظام کو ختم کریں گے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ اس پاکستان کو روشن بنائیں گے. اور دو قومی نظریے کی بنیاد پہ جو ملک بنا تھا، انشاءاللہ یہ ملک قائم رہے گا. اور جو پاکستان کے خلاف جو حرض رسائی کرتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف بھونکتے ہیں، میں بھونکنے کا لفظ ان کے لیے استعمال کروں گا، کیونکہ جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں، جس قسم کے کلمات ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ان کے بھونکنے سے مملکت خداداد پاکستان انشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ تا قیامت قائم رہے گا. پاکستان کو ختم کرنے کے خواب دیکھنے والے آج منو مٹی تلے نیچے پڑے ہوئے، اور ان کا نام و نشان مٹ چکے. اوروں کو تو چھوڑیں، ان کے اپنے گھر والوں کو بھی ان کا نام یاد نہیں رہا. پاکستان زندہ باد. اللہ پامان و کور مودان. السلام علیکم.